الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر، قابل تعظیم شہزاد حضور اشرف العلماء نظام ملت حضرت علامہ سید نظام اشرف صاحب قبلہ، محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، محترم و مکرم حضرت مولانا غلام حسین رضوی صاحب قبلہ و دیگر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم سے متعلق ایک ایمان افروز خطاب مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت فرمایا۔ اس بستی والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس بستی میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا ہے جس ادارے سے پڑھ کر نکلنے والے بچے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ گھروں میں بھی روشن کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی روشن کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بظاہر یہ مدرسہ جو نظر آتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے چٹائی پر بیٹھ کر، استاد چھوٹے سے گدے پر بیٹھ کر وداؤٹ اے سی والے کمرے میں پنکھے کے نیچے اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ دنیا میں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے بچے اور جو خود علم کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، عام دنیا کا کوئی شخص کہیں جائے یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پریزیڈنٹ کہیں جائے تو اس کے لیے سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ریڈ کارپیٹ بچھا کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آدمی کتنا بڑا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا، لیکن ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ ان بچوں کے لیے یہ ریڈ کارپیٹ نہیں، معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
عام آدمی کسی اور کا مہمان ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ کسی اور کا مہمان ہوتا ہے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والا بچہ سید الانبیاء کا مہمان ہوتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ کے مہمان کی اگر کوئی خدمت کرے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور خدمت کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی کے مہمان کی خدمت کرے تو مصطفیٰ جان رحمت کتنی دعائیں اسے دیتے ہوں گے اور اس کے لیے کتنی برکتوں کی بشارت ملتی ہوگی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تھوڑے سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے دنیاوی اعتبار سے اپنی سوچ یہ بنا لی ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہوگی ہم اس کی پسند کا خیال رکھیں گے۔ مثال کے طور پر حضور نظام ملت ہمارے گھر تشریف لائے تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوگی حضرت کو کیا پسند ہے، اسی اعتبار سے ضیافت کی جائے۔ سبزی کھاتے ہیں، سبزی سامنے پیش کی جائے گی۔ اسی طریقے سے گوشت کھاتے ہیں، گوشت پیش کیا جائے گا۔ بغیر نمک کا کھاتے ہیں، بغیر نمک کی چیز پیش کی جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں پیش کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیش نظر ان کی پسند ہوا کرتی ہے، ان کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس کے اعتبار سے ہم خیال کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بازار شاپنگ کے لیے آپ گئے تو آپ دیکھتے ہیں میرے بچے کو کیا چیز پسند ہے، خریدتے ہیں تو بچے کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ بیوی کے لیے خریدنے جاتے ہیں، اس کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ ماں کے لیے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ماں کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ باپ کے لیے خریدنے جاتے ہیں، باپ کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ دوست کے لیے خریدنے جاتے ہیں، دوست کی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ استاذ کے لیے خریدنے جاتے ہیں، استاذ کی پسند کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارا آج مزاج ایسا بن چکا، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے۔ اللہ اکبر! جب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو واضح طور پر اللہ کا یہ فرمان ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میرے بندو، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا پسند کیا؟ رب فرماتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام دین کو پسند کر لیا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا۔ اور آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دین ہی کی بنیاد پر ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ جب تک کہ مسلمان دین سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرے گا، اس وقت اس انسان کی اور اس مسلمان کی عزت نہیں بن سکتی جو دین سے اپنے فاصلے کو بڑھائے رکھے گا۔ آج ہماری سچویشن کیسی ہے میں آپ کو بتا دوں، ہماری زندگی میں اب دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے، دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے۔ دین سے مسلمانوں کا تعلق برائے نام رہ گیا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے یہاں اگر نکاح ہو رہا ہے، بیٹے کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر دین کے جلووں کو تلاش کیجئے، دین کی رہنمائی کو تلاش کیجئے، دین کے اصول کو تلاش کیجئے، دین کے مطابق اس کے پورے پروگرام کو تلاش کیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ دین صرف مسجد میں ایجاب و قبول کے پر نظر آتا ہے، باقی اس کی ساری تقاریب دین کے خلاف نظر آئے گی۔ ڈانڈیا بھی نظر آئے گا، رقص و سرور بھی نظر آئے گا، آوارگی بھی
نظر آئے گی، گندگی بھی نظر آئے گی، بے حیائی بھی نظر آئے گی، لیکن چونکہ ایجاب و قبول کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا، اس لیے ہمارا تعلق اب دین سے اتنا رہ گیا۔ اب تو سچویشن یہ بن چکی ہے کہ نکاح کا نکاح کہاں ہوگا یہ بھی تذکرہ نہیں ہوتا، ریسیپشن کا تذکرہ ملے گا، ولیمے کا تذکرہ ملے گا، اور نکاح کی تقریب میں جانے والوں کی پوزیشن دیکھیں تو نکاح میں جانے والے برائے نام نظر آتے ہیں، ایسے ٹائم پر رکھتے ہیں جس میں کوئی پہنچا تو ٹھیک ہے اور نہیں پہنچا تو ٹھیک ہے، لیکن ریسیپشن میں ہر کوئی نظر آئے گا، ولیمے میں ہر کوئی نظر آئے گا۔ ولیمہ دین کے خلاف نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کرو، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون رسول اعظم کی سنت سمجھ کر ولیمے میں جاتا ہے؟ آج اگر ولیمہ کیا بھی جاتا ہے اور ولیمے میں انسان شرکت بھی کرتا ہے تو اسٹیٹس کی بنیاد پر دعوتیں دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر فرمایا وہ دعوت سب سے بری ہے ولیمے کی دعوت جس دعوت کے اندر غریبوں کو نہ بلایا جاتا ہو۔ سرکار نے اس دعوت کو برا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ غریبوں کو کہاں بلایا جاتا ہے اور کہاں نہیں بلایا جاتا۔ غریبوں کو کبھی دعوت نہیں دی جائے گی، غریبوں کو ولیمے میں بلایا نہیں جائے گا، رشتہ دار بھی غریب ہے تو اگنور کر دیا جائے گا کہ کہیں یہ آئے تو ہمارا اسٹیٹس خراب نہ ہو جائے، ہماری ویلیو خراب نہ ہو جائے۔ اور کسی غریب انسان کو 10-20 کو دعوت دینا ہو تو آدمی سوچے گا، کبھی آپ کو یاد ہے کہ کسی پارٹی والے کو آپ نے اپنے یہاں شادی کے اندر دعوت دی ہو ولیمے کی؟ کبھی آپ کو یاد ہے کسی مسجد کے مؤذن کو، کسی مسجد کے خادم کو آپ نے ولیمے کی دعوت دی ہوگی؟ نہیں۔ یاد رکھو، میں جب سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریبوں کو اس طریقے سے ولیمے کی دعوت کے اندر نہ بلانے والے کو اور اس کی دعوت کو سرکار آپ نے جو برا فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنو، اگر مالداروں کو آپ نے ولیمے میں بلایا، وہ آئے گا، کبھی کھانے میں نقص نکالے گا، کبھی کھانے کی تھوڑی سی تعریف کرے گا اور کبھی پیٹ پر ہاتھ پھیر کر نکل جائے گا، تعریف کے چند کلمات کہہ دے گا، یا کہے گا یار ڈش بہت کم تھی، یا کہے گا کہ یار مزہ نہیں آیا، پتہ نہیں کون سے کیٹرے سے کھانا بنایا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، غریب جب دسترخوان پر بیٹھے گا اور کھانا کھائے گا، ہر لقمے پر کہے گا اے اللہ جوڑے کو سلامت رکھنا، اے اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال فرمانا۔ اس لیے کہ جتنی قیمتی غذائیں تم ولیمے اور ریسیپشن کے اندر رکھتے ہو، اتنی قیمتی غذائیں وہ غریب بیچارہ کھا نہیں پاتا، اس لیے جب اسے میسر ہوتی ہے تو جوڑے کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس کی دعا کی برکت سے بچی بیاہ کے جاتی ہے تو خوشحال زندگی بھی گزارتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دین سے اپنے رشتے کو تم دیکھو، تجارت میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، لین دین میں دین سے رشتہ کمزور ہو گیا، پڑھنے پڑھانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا، مسجد میں جانے سے دین کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اب ہماری زندگی میں دین دیے کی طرح ٹمٹماتا نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اپنے زمانے کی بات نہیں کرتا، ذرا غوث پاک کے دور کے اندر دین کی پوزیشن کیا تھی، ذرا اس کو بھی تو سوچو اور غور تو کرو۔ اللہ اکبر، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک نحیف و ناتواں جسم والا بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ غریب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے مجھے اٹھائیے۔ غوث پاک نے ہاتھ لگایا، اٹھ گیا اور وہ نحیف و کمزور توانا بن گیا۔ غوث پاک نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ ناتواں کہنے لگا میں نبی کا دین ہوں، میں کمزور ہو چکا تھا، آپ کے ہاتھوں نے مجھے نئی زندگی عطا فرما دی۔ آپ ذرا سوچو، محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غوث پاک نے دین کو زندہ کیا۔ رسول اعظم کے اس خاندان کے فرد نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں جب اس دور میں دین اتنا نحیف و کمزور ہو چکا تھا تو آج دین کی پوزیشن کیا ہے؟ آج ذرا دین کو تلاش کریں، اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی میں تلاش کریں، اپنی صبح و شام میں تلاش کریں۔ اگر میں یہ بات کہوں برا مت مانیے گا، آج مسلمان کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم آج پریشان ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، اسلام کی معاذ اللہ اسلام کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اس لیے نوکری نہیں ملتی، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں عزت نہیں ملتی، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں وقار نہیں ملتا۔ میں کہتا
कहता हूं तुम पक्के मुसलमान बन तो जाओ, इज्जत तो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, अगर तुम पक्के मोमिन बन गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे कदमों में इज्जत का अंबार लगा देगा। कमजोरी हमारे अंदर है और हम सारा इल्जाम इस्लाम पर लगा रहे हैं। मुझे बताओ, जिसने दीन को मुकम्मल अपनी जिंदगी में ओढ़ना बिछोना बना लिया हो, क्या उसे इज्जत नहीं मिलती? आप अंदाजा लगाएं आज किसकी इज्जत की जाती है। आप देखें, रास्ते से अगर कोई ऐसा शख्स आ रहा है जिसके जिस्म के ऊपर कपड़ा है और उस कपड़े पर पेवन लगे हुए हैं, आप उसे सलाम करना भी पसंद नहीं करेंगे, मुसाफा करना भी पसंद नहीं करेंगे, हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेंगे, उसके साथ चलना भी पसंद नहीं करेंगे, उसे झिड़केंगे, ये गरीब है, पेवन वाला कपड़ा पहना हुआ है, उसे अपने दस्तरखान में अपने साथ बिठाना पसंद भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो दीन को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लेता है और अपने पूरे वजूद को दीन के सांचे में ढाल लेता है, फिर पेवन वाले कपड़े हो या कोई भी कपड़ा हो और जिस तरीके की जिंदगी हो, अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है। क्या हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने वाले ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कपड़ा पहनकर तशरीफ लाए थे, उसी कपड़े में इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हुजूर सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर जब उन्होंने कदम रखा था, उस वक्त जो कुर्ता पहन करके आए थे, जब जब वो कुर्ता फटता गया, जो कपड़ा मिला उसका पेवन लगाते गए, यहां तक कि विसाल के वक्त जब आपके कुर्ते को काटा गया तो उस कुर्ते का वजन 14 किलो वजन था। कहीं चमड़े का पेवन, कहीं कपड़े का पेवन, कहीं अलग कलर का पेवन। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, पेवन वाले कपड़ों की कोई इज्जत नहीं करता, गरीब की कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जब ख्वाजा आजम की जिंदगी देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि ख्वाजा की बारगाह में भीख मांगने वाला वक्त का बादशाह भी नजर आता है। वजह क्या है? ख्वाजा ने पूरे वजूद को इस्लाम के सांचे में ढाल दिया था। दीन को इख्तियार करो, दीन से रिश्ते को मजबूत करो। जितना तुम दीन को अपनी जिंदगी पर नाफिज करोगे, तुम्हें अल्लाह उतनी इज्जत अता करेगा, उतना वकार अता करेगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यह है, आज हम खौफजदा हैं। अखबार पढ़ लिए खौफजदा, कोई मैसेज आ गया खौफजदा, कुछ पढ़ लिया खौफजदा। हम क्यों खौफजदा हैं? दीन से दूरी की वजह से खौफजदा हैं। आइए मैं आपको समझाऊं, कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वलियों को खौफ क्यों नहीं होता है? अल्लाह के वलियों को गम क्यों नहीं होता है? वो कौन सी चीज उनके पास होती है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह उनके सीने से खौफ को निकाल लेता है? जानते हैं? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है कि इनके बेखौफ होने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। रब फरमाता है, जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए और फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी हिदायत की पैरवी करे उसे न कोई खौफ होगा न कोई गम। ये हिदायत क्या है? ये दीन है। अल्लाह के वलियों को खौफ इसलिए नहीं होता था कि वो कानून इलाही के खिलाफ नहीं चलते थे, अल्लाह के फरमान के मुताबिक जब अमल करते थे तो अल्लाह उनके सीने से खौफ को निकाल लेता था। आज हमारी पोजीशन ये है कि अपने मोहल्ले में रह करके हम डरते हैं, अपनों के दरमियान रहकर डरते हैं, खौफजदा हैं, परेशान हैं। अखबार पढ़े तो डर गए, मीडिया पर देखे तो डर गए। वजह सबसे बड़ी ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा एक तारीखी जुमला आपके जहन के अंदर महफूज कर लो, शायद जिंदगी भर ये जुमला आपको काम आए। याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो, हमारा तो एक ही रब है। हमारा, बोलिए, एक ही रब है। ये मेरा जुमला नहीं है, ये मौला अली का कौल पेश कर रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं, हमारा तो, बोलिए, एक ही रब है और वो तो सारी मखलूक का खालिक है। वो तो सारी मखलूक का खालिक है, लेकिन वो सारी मखलूक का खालिक होकर हमें नहीं भूलता और हम एक रब को भूल करके बैठे हुए हैं।
हमारा एक ही रब है, उसके बावजूद उसे याद नहीं करते। और उस करीम की शान ये है कि सारी मखलूक उसकी है, लेकिन वो किसी मखलूक को नहीं भूलता, हर एक को उसके हिस्से की रोजी भी अता करता है और हर एक की फरियाद को सुनता हुआ भी नजर आता है। हमारी तबाही की वजह, हमारी बर्बादी की वजह, हमारी परेशानी की वजह इस्लाम नहीं है, हम खुद हैं कि हमने हमारी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए उसूल के खिलाफ गुजारनी शुरू कर दी और दीन से रिश्ता कमजोर हो गया, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आइए मैं आपको बताऊं दीन कितनी इज्जत अता करता है। अल्लाहु अकबर। सैयदना फारूक आजम हैं रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, हज करके जब वापस लौट रहे थे, इरशाद वापस लौट रहे थे, रास्ते में एक मकाम आया। जब उस मकाम पर पहुंचे तो फारूक आजम ने काफले को रुकने का हुक्म दिया। काफले वाले रुके, फारूक आजम रुके और रुकने के बाद फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम रो रहे थे, लोगों को हैरत हुई, अर्ज करने लगे अमीरुल मुमिनीन क्या बात है कि आप यहां पर खड़े रह करके रो रहे हैं, कोई खास बात? इरशाद फरमाते हैं ये वही जगह है जहां पर मेरा बाप मुझे बकरियों को चराने के लिए भेजा करता था और मैं यहां बकरियां नहीं संभाल पाता था और उसकी वजह से मेरे वालिद मुझे जद्दो कोप करते थे, लेकिन इस्लाम मैंने क्या कबूल कर लिया कि आज अल्लाह ने मुझे अमीरुल मुमिनीन बना दिया है। आप अंदाजा लगाएं, वो महसूस करते थे कि इज्जत मिली है तो इस्लाम की बुनियाद पर, और आज का मुसलमान ये महसूस कर रहा है और सोच रहा है हमारी माज़अल्लाह तबाही की वजह हमारा मुसलमान होना है। नहीं, इस्लाम तो इज्जत देने के लिए आया, वकार देने के लिए आया, सुकून देने के लिए आया, इत्मीनान देने के लिए आया। बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, हम तो दीन के सिलसिले में इस हद तक गाफिल हो चुके हैं, इस हद तक गाफिल हो चुके हैं कि माज़अल्लाह कोरोना के जमाने में और उसके बाद के पीरियड के अंदर भी आप देखें, जहां थोड़ी तंगदस्ती हुई तो सबसे पहले कटौती अपने खर्चे में अगर कहीं करते हैं तो कहां करते हैं? चंदा 500 देते 200 कर डालो, लेकिन मोबाइल हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे, घर का एसी भी उतना ही इस्तेमाल करेंगे। गरीबों को इतना देते थे बंद कर दो, पैसे कम हो जाएंगे। मंदी है, मंदी में सबसे पहले इंसान अगर पैसे रोकता है तो दीन के काम में। इतनी सोच बिगड़ गई, इतनी बोदी सोच हो गई। जिस दीन पर खर्च करने के एवज के अंदर अल्लाह तुम्हारे कदमों में दुनिया रख देता है, तुम वहीं पर कटौती कर रहे हो, वहीं पर कम कर रहे हो। आपने शायद कभी महसूस नहीं किया और न कभी महसूस करने की आपने जो है कोशिश की है। आज नाम बदल दिए गए और जो टाइटल मुसलमानों को सबसे बड़े मनसब के अता किए गए थे, आज उस टाइटल को सबसे घटिया काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान बोल रहा है, जबान पर जारी है। हज्जाम को खलीफा बोल रहा है। सोचिए आप, ये लफ्ज कहां चला गया? खतना करने वाले को खलीफा कहा जा रहा है, कहां चला गया ये लफ्ज? कभी महसूस किया आपने? बड़ी 5 स्टार होटल के दरवाजे पर दरवाजा खोलने वाला पगड़ी बांधे हुए नजर आता है, कभी महसूस किया आपने? नहीं, आप नहीं जानते क्या हो रहा है। फ्रांस की सरजमीन पर जब एक कॉन्फ्रेंस हुई और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर कई अरब रुपए जिस ईसाई पादरी को मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने और तबलीग ईसाइयत के लिए वहां पर मामूर किया गया था, उस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल पूछा गया कि 40 साल तुम वहां रहे, तुमने कितने मुसलमानों को ईसाई बनाया? अब उसने जो जवाब में कहा उसे सुनिए। कि मुसलमान को ईसाई बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने ईसाई तो नहीं बना, हाँ अलबत्ता इतना मैंने जरूर किया कि मुसलमानों के रिश्ते को इस्लाम से मैंने कमजोर कर दिया। तो पूछा गया कैसे? तवज्जो चाहूंगा, पूछा गया कैसे? तो उसने जवाब में कहा
پہلے مسلمان کے بچے اپنے ماں باپ کو جب گھر سے رخصت کرتے تو کھڑکی پر کھڑے رہ کر یا گیلری میں کھڑے رہ کر فی امان اللہ کہتے، اب ٹاٹا بائی بائی کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے یہ ترقی یافتہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارا بچہ ٹائی ٹائی ٹاٹا بائی بائی ہیلو کرے گا تو ہمارا بچہ ماڈرن کہلائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ سب گھر سے نکالا جا رہا ہے، آپ کا رشتہ اسلام سے کمزور کیا جا رہا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہم ترقی یافتہ بن رہے ہیں۔ کیا ملا آپ کو ان چیزوں سے؟ جب آپ کہتے تھے فی امان اللہ تو والد گھر خوش خوش آتا تھا، اور جب ٹاٹا بائی بائی کہا تو پتہ نہیں وہ رات کو کتنے بجے آئے گا۔ السلام علیکم چھوڑ دیا گیا، گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون تھینک یو جزاک اللہ بھول گئے۔ ہمارا رشتہ ڈے بائی ڈے اسلام سے ویک ہوتا جا رہا ہے، اسلام سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ارتداد کی راہ کے اوپر مسلمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ دین کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آپ جب اپنے بیٹوں کو انہوں نے جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد فرمایا، کیا نصیحت فرمائی؟ وَوَصَّا کا لفظ قرآن میں آیا ہے، انہیں وصیت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کیا وصیت فرمائی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ کو فکر تھی کہ میں اس حال کے اندر اس دنیا سے جاؤں کہ میرے بیٹے اسلام پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں۔ آج کیا وصیت ہوتی ہے؟ بیٹے ذرا دیکھنا، بڑی محنت سے میں نے دکان بنائی ہے، بڑی محنت سے میں نے بنگلہ بنایا ہے، بڑی محنت سے میں نے فیکٹری بنائی ہے، بڑی محنت سے میں نے گھر بنایا ہے، بیٹے ذرا خیال رکھنا، اگر تو بڑھا سکتا ہو تو اچھی بات ہے، اور نہیں بڑھا سکتا تو کم از کم اس کو برباد ہونے سے بچا لینا۔ یہ وصیتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج کون سا باپ اپنی تمنا یہ رکھتا ہے کہ میں اس حال میں اس دنیا سے جاؤں کہ میں اپنے بیٹے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو قرآن پڑھتے دیکھ لوں، اپنے بیٹے کو ماں باپ کا حق ادا کرتے دیکھ لوں۔ آج کسی باپ کی یہ تمنا نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اگر تمنا آتی ہے، نظر آتی ہے تو یہی نظر آتی ہے، میرا بیٹا یہ بن جائے، میرا بیٹا یہ بن جائے، چاہے دین سے رشتہ کمزور ہو یا چاہے دین سے رشتہ جڑا ہوا رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو اللہ عز و جل نے دین اسلام کو ایک فلیکسیبل دین کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اتنا آسان دین ہے کہ اس دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، بڑا فلیکسیبل دین ہے۔ آپ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک روزے کے مسئلے کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنی رعایت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر تم مریض ہو یا بیمار ہو تو باقی کے دنوں میں گنتی کے دن پورے کر لینا، لیکن تمہیں روزے کی رخصت ہے۔ آپ ذرا سوچو، اتنی رعایت قرآن دے رہا ہے، اور پھر قرآن کی اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مالک آپ پر کتنا مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ آپ نے دین سے رشتے کو کمزور کر کے کیا پایا؟ دین سے رشتہ کمزور ہوا، آوارہ بن گئے۔ اگر دین سے رشتہ مضبوط ہوتا، نگاہیں جھکی ہوتی، دین سے رشتہ مضبوط ہوتا تو ہم لوگوں کی ہی مسجدوں کے دروازے پر 50 سال پہلے چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے، غیر مسلم عورتیں اور مرد پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے، نمازی نکل رہا ہے ذرا دم کر دے میری بچے کو شفا مل جائے گی۔ لیکن آج 50 سال پہلے محلے کا کوئی شخص اگر حج
محلے میں کسی گھر والوں میں جھگڑا ہوتا، حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل، اور اب ڈرتے ہیں، حج کے نام پر ہی پیسے لوٹ رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرو، دین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ اپنے وجود پر کسی مفکر نے بڑی پیاری بات کہی، اس مفکر سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے، میں چاہتا ہوں ہر جگہ دین کے جلوے نظر آئیں، کوئی ترکیب اس کی ہو تو بتائیے۔ فرمایا بیٹے آسان سی ترکیب ہے، اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کر لو، تم جہاں سے گزرو گے تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں ایک چیز تلاش کرنے کا آپ کو عرض کرتا ہوں، ذرا تلاش کر لینا، ابتدا کرو اپنی زندگی میں، اور اپنی زندگی میں اسلام کتنا ہے ذرا اسے تلاش کرو۔ پھر اپنی زندگی کے بعد اپنے گھر والوں کی زندگی میں دیکھو، اپنے گھر میں دیکھو، اپنی سوسائٹی میں دیکھو، پھر آپ خود فیصلہ کر لینا کہ اسلام کہاں ہے، کتنا ہے۔ ایک بات عرض کروں، کیوں آج اسلام کی قدر نہیں ہے؟ انگلینڈ کی سرزمین پر ایک مال کے اندر کیش کاؤنٹر پر ایک پیدائشی مسلم بچی کھڑی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جینز پہنی ہوئی تھی، اور ایک باپردہ خاتون وہاں پر آئی اور کیش کاؤنٹر پر اس نے اپنا سامان رکھا، تو پیدائشی مسلم بچی نقاب میں آنے والی اس مسلمہ خاتون سے کہتی ہے کہ شاید آپ عرب سے آئی ہیں، اتنا حجاب، اتنی ساری چیزیں، اور ان کنٹریوں کے اندر اس پر عمل کرنا ایزی ہے، ہمارے یہاں برٹین کے اندر یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ عورت تھوڑا سا آگے بڑھی، ادھر ادھر دیکھی، جب کوئی مرد نظر نہیں آیا اس عورت نے نقاب ہٹایا، تو جانتے ہیں نو مسلمہ تھی، وہ نیو مسلم عورت تھی، کنورٹ ہوئی تھی، عیسائیت سے وہ اسلام کی طرف آئی تھی، اور جو جملہ اس نے کہا، بس اتنا ہی اگر آج آپ یاد رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا۔ اس نو مسلمہ عورت نے کہا، میری بہن، میں نہ سعودی سے آئی ہوں، نہ عرب ہوں، نہ عربی ہوں، نہ کچھ ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں، میں نے اسلام کی اسٹڈی کی، اس کے بعد میں مسلمان ہوئی، لیکن فرق تم میں اور مجھ میں سب سے بڑا یہ ہے کہ تم کو اسلام مفت میں ملا ہے اور ہم کو اسلام قربانی سے ملا ہے، اس لیے مفت میں جو مال ملتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، قربانی سے جو مال ملتا ہے اس کی قدر ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اسلام کی قدر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ وراثت میں ہم کو ملا، باپ مسلمان تھا ہم مسلمان ہو گئے، لیکن اگر کچھ اسلام کے لیے ہم نے قربانی دی ہوتی تو اس کی عظمت ہمیں سمجھ میں آتی، اس کی قدر و قیمت سمجھ میں آتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام یہ چاہتا ہے تم اللہ کے قانون کے پابند بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے پابند بن جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اتنا اچھا ہے، قانون اتنے اچھے ہیں کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت ایزی ہو جائے، نہ کسی کو ستانا آپ کی زندگی میں ہوگا، نہ کسی کو اذیت پہنچانا آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان، سکون اور سکون کی دولت ہی آپ کی زندگی میں نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک مسلمان اس دنیا سے جانے والا ہے، ہر ایک انسان اس دنیا سے جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بینک بیلنس چھوڑ کر کے آیا ہے، کتنا تیرے پاس مال ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک کا، اور دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، اور تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب دین کے بارے میں سوال ہوگا کیا جواب دو گے؟ اپنی زندگی میں کیا پوزیشن رکھی ہے دین کی تم نے؟ کیا حال بنا رکھا ہے دین سے؟ اب تو لوگ اپنا نام بھی اتنا شارٹ فارم میں رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، اتنا تم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ بیٹھے۔ تم نے اپنی مینٹلٹی ایسی بنا لی،
کہ تم جس مذہب کے ماننے والے ہو وہ مذہب تمہیں گھٹیا پن کی تعلیم یا بے عزت و رسوائی رسوائی دے گا. جب سوچ یہ بن گئی تو رشتہ کمزور ہو گیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ محمد عرفان صاحب کو، ان کے رفقا کو، سلیم بھائی کو، کہ انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے ایک چھوٹا مدرسہ ضرور قائم کیا ہے، لیکن اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا دین محفوظ ہو جائے گا، ان کے گھر والوں کا دین محفوظ ہو جائے گا، اور قبر کے اندر دین کے بارے میں سوال ہوگا، بے دھڑک یہ جواب دے کر اپنی نجات کا بھی سامان بنا لیں گے اور اپنے والدین کے لیے بھی نجات کا سامان بنا لیں گے. اس لیے ان اداروں کو مضبوط کرو اور خود کو دین سے مضبوط کرو. دین کا کوئی آرڈر سنو تو پھر چوں چرا مت کرو، سر جھکا دو. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہو کر مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. گلی کے کنارے پر کچھ غریب بیٹھے ہوئے تھے. ان غریبوں نے امام حسین کو دیکھا. ظاہر سی بات ہے نوجوانان جنت کے سردار کو جب وہاں دیکھا انہوں نے گلی سے گزرتے ہوئے اور حضرت کی نظر ان پر پڑی امام علی مقام کی تو سلام کیا. تو ان غریبوں نے کہا حضور آئیے کھانے کے لیے. غریبوں نے کہا حضور آئیے کھانے کے لیے. امام حسین نے سواری روکی، اتر گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا کھا لیا اور پھر کہا تم لوگ بھی میرے گھر آنا کھانے کے لیے. اس کے بعد امام حسین سواری پر سوار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے. خادم نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم کے شکر کے آنسو ہیں، میرے کریم کی بارگاہ میں یہ شکر کا نذرانہ ہے. حضور کس بات پر شکر؟ کہا ان لوگوں نے جب مجھے بلایا کھانے کے لیے نا تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اور وہ آیت یہ تھی کہ اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. بس میں اتر گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں میں میرا شمار نہیں فرمایا، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا. آپ یہ اللہ کے کلام پر ارشاد، اللہ کے کلام پر عمل کا جذبہ تھا. آج ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈالو. وہ کون سی برائی ہے جس برائی میں ہماری قوم کے بچے نظر نہیں آتے؟ گٹکھا، سگریٹ، گندی پکچریں دیکھنا، آوارگی، رات 3 بجے تک جاگ کر کے گلیوں کے اندر ٹائم پاس کرنا، ہر برائی کے اندر ہماری قوم کے بچے نظر آتے ہیں. اے لوگو اپنی زندگی کو بدلو، تبدیل کرو اپنی زندگی کو، اور قانون اسلام کے قریب ہونے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس علاقے کے حوالے سے اتنا بھی جانتا ہوں کہ اس علاقے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماشاءاللہ گھروں کے اندر محفل نعت میں جاتے ہیں، اور جب وہاں کے پیسے ملتے ہیں، نذرانہ ملتا ہے، اسے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ پیسے کس کام میں استعمال کرتے ہیں؟ جب وادی نور میں اجتماع ہوتا ہے نا تو اسی پیسے سے بس بھر بھر کے یہاں سے اجتماع میں لے کر کے جاتے ہیں. آپ ذرا سوچو، یہ بچوں کا جذبہ، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا اس مدرسے کی بنیاد پر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو پروف کرنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن کے اندر رہے، ہمیں کوئی کام، کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا جو انسانیت کے خلاف ہو اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. ہر برائی سے، ہر بد کرداری سے، ہر آوارگی سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر ایسا انسان بناؤ جس انسان سے نفع پہنچتا ہو. اپنے آپ کو نفع بخش بناؤ. بس یہ آخری بات یاد رکھیں، زمین والوں پر بوجھ مت بنو. زمین والوں پر، بولیے، بوجھ مت بنو. زمین والوں کی ضرورت بنو. دنیا تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی. ضرورت بنو، پڑھو، علم حاصل کرو، دین کا بھی دنیا کا بھی، دونوں علم حاصل کرو. جب
ضرورت بنو گے تو دنیا تمہیں فٹ بال کی طرح نہیں مارے گی، بلکہ دنیا تمہیں اپنے سر پر بٹھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، قانون الہی کا پاسدار بنائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔